بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا تھا کہ الیکشن کی طرف بات ہوتی اور یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوتا جو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حالات بھیانک کیوں ہیں؟ حالات خراب کیوں ہیں؟ حالات جو ہے وہ تقسیم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ایسے اشارے ہیں؟ کیا ایسے واقعات ہیں؟ کیا ایک ہی ملک میں دو حکومتیں کام کر رہی ہیں؟ اور کیا ایک ہی صوبے میں دو وزیر اعلیٰ ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور وہ تمام باتیں جو ہیں میں کوئی آپ کو صرف بتا نہیں رہا ہوں، دکھانے والا ہوں۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلیے گا، دیکھیے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہ واقعات یا یہ الفاظ یا یہ باتیں آپ نے کب سنی تھیں آخری بار؟ یہ آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کو میں آج دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ نے لاسٹ ٹائم کب سنی تھیں، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اس ٹینور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر میں پہلی خبر آپ سے شیئر کروں تو وہ خبر یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کرنے سے انکار۔ ابھی کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی کہ وہ ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ میرے وزیر اعظم عمران خان ہیں، مجھے کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحافی نے کہا کہ آپ ریزائن دے دیجئے، تو انہوں نے کہا میں ریزائن کیوں دوں؟ جب میں وزیر اعظم کا ریزائن نہیں مانتا یا ان کو میں فارغ نہیں مانتا تو میں اپنے آپ کو کیوں فارغ کروں؟ تو یہ ہے صورتحال، اور یہ جو بیوروکریسی ہے یا یہ جو معاملات ہیں یہ اس طریقے سے بکھری ہوئی ہے۔ یہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ، تو اندرون خانہ سب کچھ ہی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو بہت ہلکے الفاظ ہیں کہ میں شہباز شریف کو نہیں مانتا وزیر اعظم۔ اندرون خانہ تو بالکل ڈویژن بہت کلیئر ہے، اور وہ ڈویژن جو ہے آپ کو نظر آئے گی اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی کہ بالکل اینڈ تک لے جائیے۔ آدھے ادھر والی بات ہو رہی ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ بات رپورٹ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر میں آپ کو پوری رپورٹ دوں گا۔ بہرحال آگے چل دیے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، اب لب و لہجے کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اگین ڈویژن وہ یہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب آپ کے پاس آج رات تک کا وقت ہے، اویس لوہاری، یعنی کہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ اسے گولی مار دیں گے، آپ اسے اغوا کر لیں گے، کیا قید کر لیں گے، کیا کریں گے؟ تو اس طریقے سے دھمکیاں جو ہیں وہ اب اوپنلی دی جا رہی ہیں۔ کیوں دی جا رہی ہیں یہ بھی آپ سمجھ دیجئے۔ مسئلہ ہے آپ کے سامنے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بیٹے کا، شہباز شریف کے بیٹے کا، ان کا حلف نہیں ہو پا رہا، کیونکہ وہاں پر صورتحال یہ کہ جو گورنر پنجاب ہیں عمر چیمہ، انہوں نے حلف لینا تھا، ان کو شہباز شریف نے فارغ کر دیا، اور شہباز شریف نے جب فارغ کر دیا تو انہوں نے بولا کہ جی میں تو اپنا آپ کے نیچے آتا ہی نہیں ہوں، میں تو آتا ہوں صدر کے نیچے۔ تو جو شہباز شریف ہیں انہوں نے اپنا جو حکم نامہ ہے وہ بھیج دیا صدر کو، صدر نے اس کو ریفیوز کر دیا، کیونکہ صدر ریفیوز کر سکتا ہے، اور صدر نے ریفیوز کر کے عمر چیمہ کو بولا کام جاری رکھو۔ اب جب کام جاری رکھو تو پھر لٹک گیا حمزہ شہباز۔ اب اگر حمزہ شہباز لٹک گیا تو وہ تو اسپیچ کر چکا ہے کہ میں تو خادم بن گیا ہوں صوبے کا، میں تو وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن دوسری طرف وہ وزیر اعلیٰ ٹیکنیکلی ہے تو نہیں ابھی، کیونکہ ایک اور جو وہ ہیں وزیر اعلیٰ وہ موجود ہے۔ تو اس ٹائم ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو دو وزیر اعلیٰ موجود ہیں، اور پنجاب کو نہیں معلوم کہ ہم نے کس کے سائن کو ماننا ہے، کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، مگر وہ وزیر اعلیٰ ہے پیپر کے اوپر، ابھی تک وہ فارغ نہیں ہوا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگلے لمحے کا پتہ نہیں کون سا بم پھٹ جائے۔ لیکن دوسری طرف جو وزیر اعلیٰ بنا ہے، جو اس نے 197 سیٹیں دکھا دی ہیں، اس کے پاس اس نے حلف تک نہیں لیا ہوا۔ تو اگر حلف نہیں لیا تو اس کے سائن کی کیا ویلیو رہ گئی، یا اس کے احکامات کی کیا ویلیو رہ گئی؟ تو جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے، جو پنجاب کا سسٹم ہے، وہ اس ٹائم جو ہے وہ بالکل ہی مفلوج ہے۔ مفلوج کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دونوں وزیر اعظم کو نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میری بات مانو، تو ان کی بات تو ماننا ٹیکنیکلی بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ابھی حلف نہیں ہے، اور اگر وہ بول رہے ہیں تو ان کی بھی آدھے لوگ بات مان رہے ہیں، آدھے نہیں مان رہے۔ تو اگین یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اللہ کرے کہ پنجاب کا مسئلہ حل ہو جائے، اس طرف ہو، اس طرف ہو، کس طرف بھی ہو۔ اس لیے ہم جو بات کر رہے تھے، بہرحال ہماری بات تو خیر ہم کہہ ہی سکتے ہیں کہ کیا حل ہے اس کا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور آگے صورتحال یہ ہے، وہ میں آپ کو انفارم کر دوں۔ میں ایک خبر آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیں جو دنیا ہے نا، وہ پاکستان کے اندر جو کام کروا رہی ہے، اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ لوگ کبھی جاپان میں یا USA میں یا کہیں پر بھی جہاں پر بھی ڈزنی لینڈ ہوتا ہے، وہاں کبھی گئے ہوں
تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بہت سارے پپٹس کارٹونس جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنا وہ بہت ہی زیادہ فن کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے اگر وہ 8 پپٹ ہوتے ہیں تو 8 میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ آنر ہوتا ہے, مطلب ہیڈ ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی, سب سمجھتے ہیں کہ شاید وہی جیسے $100 دے کر کے کسی کو کھڑا کر دیا ہے, لیکن وہ بڑے خاص ہوتے ہیں. جو پپٹس ہوتے ہیں نا یہ بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو میں آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیے گا, اس کے اندر صورتحال کیا ہے کہ پاکستان کا نام لیا انہوں نے, وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو بائیڈن, اور اس کے بعد کہاں سے ڈکٹیشن آئی, کس نے ان کو موڑا. مطلب سمجھ لیجیے کہ آپ دیکھنے میں تو وہ اسٹر بنی ہے, ٹھیک ہے نا, دیکھنے میں تو آپ کے لیے وہ کیا ہے, ایک وہاں پر ایک بندہ جو فری گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اسے ہر ایک کو چھیڑ رہا ہے, ہر ایک کو وہ کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی اب پاکستان کا نام لیا اسٹر بنی بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ اس کو بائیڈن کو بولتا ہے نکل یہاں سے, ہٹا یہاں سے, موو کر یہاں سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ایسٹر بنی کے اندر موجود ہے وہ جو بائیڈن سے زیادہ طاقت رکھتا ہے, جو بائیڈن کو موو کروا سکتا ہے. تو ان باتوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو بھی سمجھیں کہ ہر موومنٹ کی, ہر چیز کی جو ہے, لیکن اندر کون ہے وہ ایک خفیہ طاقت ہی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ بات نہیں کر سکتے ہیں. عارف علوی ایک اس ٹائم پیرلل پاور چلا رہے ہیں, اور عارف علوی کو کیا ہٹایا جا سکتا ہے, یا ایک عارف علوی جو ہے وہ سب پر بھاری ہو گئے ہیں, یہ دیکھنا ہوگا ہم کو. اور وہ یہ ہے کہ لٹرلی اس ٹائم ایک عارف علوی جو ہے وہ حقیقت میں سب پر بھاری ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہی سمپل سے سمجھ لیجئے گا کہ ان کو آپ اس ٹائم ہٹا نہیں سکتے. ان کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے, اور وہ ہے امپیچمنٹ. امپیچمنٹ کے لیے سیٹیں چاہیے 2/3 میجورٹی, وہ ان کے پاس ہے نہیں. تو اگر وہ نہیں ہے تو اندر صورتحال یہ ہے اسمبلی کی کہ وہاں پر تو 123 ارکان استعفے دے کے بیٹھے ہوئے, وہ ایک الگ, اگر وہ ہوتے بھی تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے تو نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدر ہیں وہ صاف کلیئر کٹ انہوں نے کابینہ کو بنا کر دی کہ میں آپ سے استعفے نہیں لے رہا, استعفے تو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے حلف نہیں لے رہا. تو اس کے بعد تاخیر ہوئی, اور جو ماہرین ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بہرحال رکھ دیتا ہوں. یہاں پر اگر آپ بہت سارے ماہرین کی باتوں کو سنیں گے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن سلمان اکرم راجہ کی اگر ہم مثال دیں تو وہ کہتے ہیں کہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ ویسے تو سمبولک ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں سمبولک تو ہے, لیکن ان کے پاس جب بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کی ایڈوائس سے ہی آگے سمری فارورڈ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سمریز جائیں گی اب شہباز شریف کی, تو یہ بات ہوتا ہے کہ وہ منظور نہیں ہوں گی, تو یہ حکومت کام کیسے کرے گی. اب آپ کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو امپیچ کریں, وہ ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ہر سمری کو ریفیوز کر دیں گے تو یہ حکومت چل نہیں سکتی. یہ بات تو نظر آ رہی ہے یہاں پر. اس کا مطلب ہم یہ لے لیتے ہیں کہ اگر ساری ہی سمری کو وہ ریفیوز کر دیتا ہے تو یہ حکومت ٹیکنیکلی کام نہیں کر پائے گی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو عمر جمعہ کو فارغ کرو, انہوں نے کہا میں نہیں کر رہا ہوں, کام جاری رکھو. تو یہ 2 پاورز جو ہیں یہ آپس میں اگر ٹکرائیں گی, دیکھیں ٹکرائیں گی نہیں ٹکرائیں گی وہ تو آپ سامنے دیکھ لیں گے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک عارف علوی جو ہے وہ پوری کی پورے سسٹم کے اوپر بھاری پڑ سکتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر ہم عرفان صدیقی صاحب کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک متوازی انتظامیہ بنا رکھی ہے, یعنی کہ پیرالل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی کام کر رہی ہے. اور یہاں پر جو صدر ہیں وہ اپنے تمام جو اختیارات ہیں وہ استعمال کر بھی سکتے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی ان کی کوشش ہے کہ وہ حالات کو اتنا خراب کر دیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کی طرف چلی جائے. اور عرفان صدیقی کے مطابق یہ لوگ اہم عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں, مگر پھر یہ اس طرح ضد کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. دیکھیں بڑے عہدوں پر پہنچ کے تو لوگ کرتے ہیں, یعنی کہ اگر جو فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں نور عالم کو یا کسی اور کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوئی پوسٹ لی ہے تو وہ ایک تمام چیزیں کر رہے ہیں نا, ورنہ اگر ان کے پاس کوئی سیٹ نہ ہوتی تو نہیں کرتے وہ. تو یہاں پر جو ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ عارف علوی جو ہے ان کو نمبر 1 ہٹانا ناممکن ہے, نمبر 2 کسی کے پاس ہی پاور نہیں ہے کہ وہ عارف علوی کو ہٹائے. تو یہ بات تو طے ہو گئی ہے, اور کوئی طریقہ ہے نہیں ان کو ہٹانے کا, ٹھیک ہے نا. ان کے اوپر آپ نہیں مارشل لگا سکتے, یا ان کے اوپر نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آ جائے گا کہ آپ ہٹ جائیں کیونکہ اب آپ معاملے خراب کر رہے ہیں. وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے. وہ اب جو حکومت ہے وہ کس طرح پھر فنکشن کرے گی یہ ایک سوال رہ جائے گا. اس کے اوپر ہم اور ریسرچ کریں گے اور کام کریں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے, شیئر کریں گے. اللہ حافظ.